الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تیرے دستے کرم کو چوم لینے کی تمنا ہے، تیرے دستے کرم کو چوم لینے کی تمنا ہے، مجھے پینے کی حسرت تو بڑا انعام ہے ساقی۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام کامیابی اور کامرانی کا راز نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع کرنے میں پوشیدہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ دو گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے، دو گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے، کتنی حسین ہے راہیں، کتنا حسین سفر ہے۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام الحمدللہ یہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں یہ چل رہا ہے، اور یہاں اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں اور دیگر علماء کرام تشریف لانے والے ہیں جو ہندوستان کے چنیدہ شخصیات میں سے ہیں۔ بہرحال ان تمام حضرات کی تقریر آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس اجلاس کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے جو سب سے اہم مقصد ہے کہ یہ شاہی جامع مسجد جس کی تکمیل ابھی باقی ہے، لہذا اس کی تکمیل ہو جائے اور اس کا صرفہ بہرحال جمع ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اندر معاشرے کے اندر، سماج کے اندر خرابیاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے سدباب کے لیے علماء کرام تشریف لائے ہیں تاکہ آپ کو نصیحت کریں اور جو برائیاں اور خرابیاں ہیں لہذا وہ ہمارے اندر سے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ چونکہ یہی ایک راستہ ہے کہ انسان علماء کرام کے پاس آئے، بیٹھے، ان کے مجلسوں میں شریک ہو، ان کی نصیحتوں کو سنے، تو انسان کے لیے آسان طریقے سے لہذا چلنا آسان ہو جاتا ہے، تاکہ وہ چونکہ ان کے پاس میں دین کی باتیں وہ سیکھتا ہے، دین کی باتیں حاصل کرتا ہے، تو دین کی روشنی میں جب انسان چلے گا، جب انسان زندگی گزارے گا تو اس کے لیے معلوم ہوگا کہاں یہ دین کا راستہ ہے اور یہ دنیا کا راستہ ہے، یہ شیطانی راستہ ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں علماء کرام کے پاس بیٹھنے سے، ان کے پاس آنے سے، ان کی محفلوں مجلسوں میں بیٹھنے سے۔ جب ان کے پاس آئے گا تبھی انسان کو یہ تمام باتیں حاصل ہوں گی۔ اگر انسان کا رشتہ علماء کرام سے کٹ جائے، مدارس سے کٹ جائے، اس مجلسوں سے، تبلیغ جماعتوں سے کٹ جائے، تو انسان اپنے آپ کو لہذا وہ ایسے غلط راستے پر چلا جاتا ہے، چونکہ دینی محفلوں میں، مجلسوں میں اس کا آنا نہیں ہوتا ہے، علماء کرام کے پاس بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، تو لہذا وہ دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ سب کے لیے ہے۔ اگر انسان اپنے اچھے راستے نکالے گا تو لہذا راستے چلے جائیں گے، اور اگر اچھے راستے نہیں اختیار کرے گا تو لہذا غلط راستوں پر پڑتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ کہ زمین ہے، اگر ہم اس کے اندر اچھے انداز سے پیڑ پودے لگائیں گے، پھلوائے لگائیں گے، پھول اگائیں گے تو وہاں اچھا سبز و شادابی حاصل ہوگی۔ اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو لہذا وہ بنجر زمین ہو جائے گی، اس میں جھاڑ اگیں گے، کانٹے اگیں گے اور ایسی چیز اگیں گی کہ جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، جانوروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ انسان علماء کرام کے پاس آئے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کی محفل میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ میں رہو۔ کہیں فرمایا کونوا مع الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ میں رہو۔ لہذا اگر انسان نیک لوگوں کے ساتھ میں رہے گا اور تقوی اختیار کرے گا تو لہذا یہ تمام چیزیں انسان کو حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی ضروری ہے کہ علماء کرام کے پاس انسان آئے
ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کی محفلوں میں آئے، دین کی باتوں اخذ کرے۔ لہذا تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو تقوی جو حاصل ہوگا وہ سچے لوگوں کے پاس میں رہنے سے حاصل ہوگا، نیک لوگوں کی صحبت بیٹھنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس میں، نیک لوگوں کے پاس میں بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، اگر بیٹھتے بھی ہیں تو جلدی سے ہمارے عضو ایسا لگ جاتے ہیں کہ لہٰذا وہ کام، یہ کام، ادھر کام، ہمارے کام شروع ہو جاتے ہیں، بہت سے آزار آ جاتی ہیں، کسی کا فون آیا، اسی کا فون آیا۔ حضرات جب علماء کرام کے پاس جائیں، تمام فونوں کو بند کر دیجئے، ان کو سوئچ آف کر ڈالیے، جب تک علماء کرام کی محفلوں میں ہوں، مجلسوں میں ہوں۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ علماء کرام کا آپ سامنے ہیں، ان کے سامنے آپ موبائل سنیں گے یا موبائل بات کریں گے یا لہذا دوسری کاموں میں مشغول ہوں گے تو لہذا اس دینی مجلس کی اور دینی محفل کی توہین بھی ہے، علماء کرام کے وعظ و نصیحت کی بھی توہین ہے اور بے ادبی ہے۔ اور جو انسان بے ادب ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بہرحال وہ بے ادب جو ہے وہ محروم ہوتا ہے، بے ادب محروم گشت الفضل رب۔ تو اسی ضروری ہے کہ انسان کو لہذا اس کی انسانیت آئے گی جب اس کے پاس علم آئے گا، اور علم آئے گا علماء کرام کے پاس بیٹھنے سے۔ جن کے پاس علم ہے ان کے پاس میں بیٹھیں گے تو انسان کے پاس علم آتا چلا جائے گا۔ لہذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرمایا قُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا اہل علم اور غیر اہل علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں علم کی مایا ہے، علم کا خزانہ ہے، جن کے سینے علم سے بھرے ہوئے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے سینے علم سے خالی ہیں۔ لہذا دونوں کو ایک صف میں، ایک لائن میں کھڑے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے گڑا ہے، ایک ہموار زمین ہے، لہذا وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ اندھا ہے اور ایک بینا ہے، لہذا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روشنی اور اندھیری برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک انسان وہ ہے کہ جن کے سینوں میں علم ہے، علم کی مایا ہے، علم کا خزانہ ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینے علم سے خالی ہیں، لہذا ان کو ایک لائن میں نہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے کابرین نے، علماء کرام نے، بزرگان دین نے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو علماء کرام کے پاس میں لہذا لگایا ہے تاکہ لوگ علماء کرام کے پاس بیٹھیں اور ان سے دین کی بات حاصل کریں۔ اللہ والوں سے اللہ کی باتیں نکلتی ہیں، ان کی زبان سے صرف اللہ کی بات نکلتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ہم ہمیشہ اپنے آپ کا لہذا لگائیں اور فخر سمجھیں کہ ہم اللہ والوں کی مجلسوں میں ہماری حاضری ہوئی ہے۔ لہذا تاریخ میں ایک واقعہ ہے، سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ عبد الرحمن بن قاسم، ان کے ملک میں یہ بات پہنچی تھی کہ مدینے کے اندر امام مالک رہتے ہیں، علم حدیث پڑھاتے ہیں، علم قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو میں بھی علم حاصل کرتا ہوں، علم قرآن حاصل کرتا ہوں، علم حدیث حاصل کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہا کہ میں مدینے جانا چاہتا ہوں، وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ علم حدیث سناتے ہیں، علم قرآن پڑھاتے ہیں، میں ان کے پاس جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا بیوی نے اجازت دے دی، اور بیوی جس وقت میں اجازت دی اس وقت وہ حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، لہذا وہ چلے گئی، علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرتے کرتے کئی سال ہو گئی، جب کئی سال ہو گئے تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ میں جب گھر سے چلا تھا تو نہ میں نے گھر والوں کو کچھ خرچہ دیا تھا، اور لہذا انہیں اجازت بھی دے دی تھی، اب میں ان سے مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان سے اجازت طلب کر لوں۔ لہذا گھر والوں کے پاس خط لکھا، اپنی بیوی کے پاس خط لکھا کہ مجھے شوق اور ذوق اور ہے، میری ابھی پیاس نہیں بجھی ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ مزید میں علم حاصل کروں۔ چونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ منہومانی لا یشبعانی، طالب علم و طالب مال، دو بھوکے پیاسے ایسی ہیں کہ جو کبھی سیر نہیں ہوتے ہیں، ایک تو علم کا طلب کرنے والا اور ایک مال کا طلب کرنے والا، یہ انسان کبھی سیراب نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا علم حاصل کرنے والا یہ چاہے گا وہ جتنے میں حاصل ہو جائے وہ کم ہے، ایسی ماں کا طلب کرنے والا اس کے پاس ایک ملک آ جائے دوسرے ملک کی فکر میں لگے گا، لہذا کتنا بھی اس کے پاس مال آ جائے وہ چاہے گا میرے پاس اور مزید آئے۔ تو محترم حضرات، لہذا یہ دو پیاس ایسی ہیں جن کی پیاس سے کبھی سیراب نہیں ہوتی ہیں۔
تو محترم بزرگ دوستو، عبد الرحمن بن قاسم نے خط لکھا، ان کی بیوی نے کہا کہ عبد الرحمن بن قاسم اگر آپ زندہ سلامت واپس نہیں آئیں گے تب بھی میں کسی دوسرے شوہر کے پاس نہیں جاؤں گی، کسی دوسرے آدمی کے در پر نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے خط کے اندر لکھا تھا اگر آپ چاہیں تو دوسرے کے در پر چلی جائیں، میں چاہتا ہوں کہ مزید علم حاصل کروں۔ تو لہذا بیوی بھی ایسی تھی کہ بیوی نے واپسی میں جواب دیا کہ اگر آپ زندہ سلامت واپس نہیں آئیں گے تب بھی کسی دوسرے انسان کے در پر نہیں جاؤں گی۔ تو محترم بزرگ دوستو، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو علم حاصل کرنے والا بنائیں، علماء کی محفلوں میں جانے والا بنائیں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ عبد الرحمن بن قاسم کے یہاں بچے کی پیدائش عمل میں آئی، لہذا اس نے اتنا کمایا کہ وہ اس کے اوپر حج اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ جب اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے تو لہذا حج کے لیے جاتا ہے۔ ان کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد تم مدینہ منورہ جاؤ گے، وہاں آپ کے ابو جان عبد الرحمن بن قاسم ملیں گے، ان سے ہمارا سلام کہنا، ان کی خیر معلوم کر کے آنا۔ لہذا وہ نوجوان جاتا ہے، مدینہ منورہ جاتا ہے، مسجد کے اندر حاضر ہوتا ہے، تو لہذا وہاں جا کر معلوم کرتا ہے افیکم عبد الرحمن بن قاسم، کیا تم میں عبد الرحمن بن قاسم موجود ہیں؟ تو لوگوں نے اشارہ کر دیا کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا وہ نوجوان جاتا ہے اور کان میں چپکے سے ایک بات کہہ دیتا ہے۔ عبد الرحمن نے کان میں بات پڑھنی تھی، فوراً ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ حاضرین مجلس نے کہا کہ عبد الرحمن ابھی تو تم گل کی طرح چہک رہے تھے، پھول کی طرح مہک رہے تھے، لہذا ابھی فوراً آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیا بات ہے؟ کیا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے؟ کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ پوچھے تو کرم ہوگا، سکوت آموز طول داستان درد ہے ورنہ، سکوت آموز طول داستان درد ہے ورنہ، زباں بھی ہمارے منہ میں تابع سخن بھی ہے۔ لہذا لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو استاد محترم تھے، جب انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے، کیا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت جب میں آپ کے علم حدیث کی شہرت ہمارے ملک کے اندر پہنچی تھی تو میرے ذہن میں امنگے خیالات آئے کہ میں چلوں جا کر عبد الرحمن قاسم سے، کیا مدینہ یا مالک سے جا کر علم حدیث حاصل کروں۔ بہرحال میں نے ایک بیوی تھی، لہذا بیوی سے اجازت چاہی، اور اس وقت بیوی حاملہ تھی، بیوی نے خندہ پیش آنے کے ساتھ اجازت دے دی کہ لہذا آپ چلے جائیں۔ لہذا اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جوان ہوا اور اسے اتنا کمایا کہ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے۔ لہذا جب حج کے لیے آتا ہے تو لہذا اس کی امی نے یہ الفاظ سے کہے، اور وہ یہ بچہ وہی ہے جو میرا بیٹا ہے، لہذا جب باپ بیٹے سے ملے گا تو کیا آنکھوں سے آنسو جائے نہیں ہوں گے؟ تو محترم بزرگ دوستو، یہ لوگ تھے کہ انہوں نے علم حدیث کے اوپر، علم قرآن کے اوپر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن علم کو حاصل کر کے دب لیا ہے۔ لہذا چاہے انہیں کتنا سفر کرنا پڑے، لہذا علماء کرام نے بڑے بڑے اسفار کیے ہیں علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، علم قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، لہذا ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت طے کی ہے۔ لہذا تاریخ اندر آتا ہے کہ ہر رشید نے اپنے کمانڈر فرق سے کہا کہ جاؤ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ تاکہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی دعوت دو۔ لہذا فرق نکل جاتے ہیں، لہذا ایک ملک فتح کیا، دوسرا ملک فتح کیا، بہت سارے ممالک کو فتح کر کے واپس آتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو اس وقت میں آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک نوجوان اندر سے آیا، اس نے کہا کہ جناب عالی آپ بڑے میاں ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، سفید ریش ہو گئی ہیں، آپ کی یہ بھی سوال کا سلیقہ نہیں ہے کہ کسی اجازت نہیں سلام و کلام کریں، ایسے ہمارے گھر میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے یہ کہا، وہ بڑے میاں اپنا مکان کہہ رہے تھے، وہ نوجوان اپنا مکان کہہ رہا تھا، قریب تھا کہ آپس میں ہاتھ پائی ہوتی اور خوب تو میں ہوئی۔ محلے کے اندر سنجیدہ قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب عالی بڑے میاں ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں، ایک لمبے عرصے سے یہ نوجوان اپنے اس گھر کے اندر رہتے ہیں، لہذا انہی کا مکان ہے، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ تو بڑا محلے والوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ جب وہ نکل رہے تھے تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ آج فرق کو اس گھر سے نکالا جا رہا ہے، میں نے اس مکان کو تعمیر کیا ہے، اس کی دیواروں کو میں نے ہی چنا ہے، آج مجھ کو میرے گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ لہذا بیوی نے 27 سال پہلے کی عورت پہچان لی،
چونکہ 27 سال کے بعد فرخ واپس آئے تھے، اس لیے کہ جب وہ جا رہے تھے کمانڈری کے لیے، فوج کشی کے لیے، تو اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جوان ہوا، لہٰذا اس نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے کرتے لہٰذا وہ بہت کا علامہ بن گیا۔ جب بیوی نے آواز سنی کہ فرخ ہیں تو لہذا اپنے بیٹے سے کہا کہ ربیہ جاؤ، یہ تمہارے والد محترم ہیں، ان کو بلا کر لاؤ۔ ربیہ جاتی ہیں، ان کو بلا کر لاتی ہیں کہ چلیے آپ ہی کا مکان ہے۔ بہرحال وہ آ جاتی ہیں اور آ کر سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہیں کہ جناب علی یہ تو بتاؤ کہ آپ کو میں 30,000 اشرفے دے کر گیا تھا، آپ نے وہ کہاں خرچ کی ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کرم فرما، لہذا آپ کھانا کھا لیجئے، لہذا آپ کو ان اشرفوں کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔ بہرحال اتنے میں مسجد نبی کے اندر مؤذن اذان دے دی، کھانا کھا کر لہذا وہ بھی چلا گئے۔ ان سے پہلے وہ جوان جس کے ساتھ وہاں تپائی ہونے والی تھی لہذا وہ بھی چلا گیا۔ بہرحال نماز سے فراغت کے بعد دیکھتی ہیں کہ وہی وہ جوان جس کے ساتھ میں ہاتھ پائے ہونے والی تھی، مکے بازی ہونے والی تھی، تلوار سوتی جا رہی تھی، اب اس شخص کا، اس جوان کا لباس بدل چکا ہے، اس کے بدن کے اوپر جبہ آ چکا ہے، سر پر عمامہ مبارک آ چکا ہے اور مسند لگ چکی ہے۔ شہزادے ہیں، بادشاہوں کے لڑکے ہیں، وزیروں کے لڑکے ہیں، ان کے سامنے زان و تلمس طے کیے ہوئے ہیں اور لہذا کو اشارہ کرتی ہیں تو لوگ اس کے اشاروں پر دوڑتے ہیں اور ان کے حکم پانے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو لہذا اس کو بڑا عجیب لگا کہ میں نے 27 شہروں کو فتح کر کے واپس آیا ہوں اور میرے استقبال کے لیے لوگ ذرا باہر نہیں نکلے ہیں، مدینے سے باہر بھی نہیں ہیں، اور ایک نوجوان جس کی عمر 26-27 سال کی ہوگی اس کا لوگ استقبال کر رہی ہیں کہ اس کی آنکھوں میں سمانے کے لیے بالکل بےتاب نظر آتے ہیں۔ لہذا گھر آئے، گھر آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ مدینے والے عجیب لوگ ہیں کہ میں 27 شہروں کو اور ملکوں کو فتح کر کے واپس آیا ہوں لیکن میرے استقبال کے لوگ باہر تک نہیں آئے ہیں۔ اور ایک نوجوان جس کی عمر 26-27 سال کی ہوگی لہذا اس کے اوپر لوگ اپنی جان کو نچھاور کر رہی ہیں، بادشاہوں کے لڑکے، امیروں کے لڑکے، وزیروں کے لڑکے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا کوئی وہ حکم کرتے ہیں، کوئی اشارہ کرتے ہیں، کوئی بات کہتی ہے تو اس کو بات کو لپکتے ہیں۔ تو لہذا اس وقت میں بیوی نے دکھتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ جناب علی کس پر تلوار سوت رہے تھے، کس کے ساتھ مکے بازی کرنے والے تھے؟ وہ آپ ہی کا تو بیٹا ربیہ ہے، لہذا میں نے اسی کی تعلیم پر یہ تمام اشرفیاں صرف کی ہیں۔ لہذا پھر تو کیا تھا کہ بول کی طرف کرنے لگا، فرخ اور کہنے لگا کہ واللہ ما زائتہ، واللہ ما زائتہ، واللہ ما زائتہ، خدا کی قسم تو نے پیسے ضائع نہیں فرمائے، خدا کی قسم تو نے پیسے ضائع نہیں فرمائے۔ تو محترم بزرگ دوستو یہ لوگ تھے کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے بڑے بڑے قربانیاں پیش کی ہیں، بڑے بڑے لہذا اپنے آپ کو بیویوں کو قربان کیا، بیوی کی محبت کو قربان کیا ہے، اولادوں کی محبت کو قربان کیا ہے، لہذا ہر چیز کو قربان کر دیا ہے، مال کو قربان کیا ہے۔ لیکن ہم ہیں، ہماری بستی ہے مودی نگر، بہت بڑی بستی ہے، لہذا کلچینا بہت قریب ہے، ماشاءاللہ مراد نگر کے بھی کئی بچے بڑے بڑے لہذا حافظ بن چکے ہیں، عالم بن چکے ہیں، اور اس طرح اور بھی دیگر گاؤں کے بچے ماشاءاللہ وہاں حافظ بن چکی ہیں، عالم بن چکے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں۔ لیکن ہماری بستی میں لہذا جید عالم دین نہیں ملتا ہے، یا جید عالم حافظ قاری لہذا ایک شہرت یافتہ قاری ہو بہرحال یا عالم ہو، ایسے نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ علماء کرام کی یہاں برابر رہتی ہے، ہر مولانا شکیل صاحب دا برکاتہم یہاں مہینے میں 1-2 مہینے میں تشریف لے آتے ہیں، اور دیگر جگہوں پر بھی مقامات پر بھی لہذا ان کے بیانات ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم دنیا کی طرف لپکتے جا رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا شوق اور ذوق کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہماری اولادیں عالم بنے، ہماری اولادیں حافظ بنے، ہماری بچیاں عالمہ بنے۔ تو محترم بزرگ دوستو حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو انسان قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور اس کو 10 ایسے لوگوں کے بارے میں سفارشی بنائیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ من قرأ القرآن حافظہ ادخل اللہ الجنہ وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ کلہم قد استجیب النار۔ تو محترم بزرگ دوستو اسی طریقے سے عالم دین ہے لہذا اس کو بڑا مقام حاصل ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو لہذا یہ بھی ہے کہ جو انسان اپنے آپ خود عالم نہیں بن سکا ہے، حافظ نہیں بن سکا ہے، تو اس خواہش کو انسان اپنی اولادوں کے ذریعے سے پوری کر سکتا ہے۔
یا ہندوستان کے ایک بادشاہ تھے، لہذا ان کے بادشاہ کے پوتے حافظ بنے، جب حافظ بنے تو لہذا ان کے جو لڑکے تھے وہ لے گئے بادشاہ کے پاس کہ اس کے دستہ بندی کر دیجئے، دستہ بندی کر دیجئے، یہ حافظ بن چکے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ کے تاج کا تو انتظام ہو چکا ہے، میرے تاج کا انتظام نہیں ہوا ہے، میرے تاج کا تو انتظام جب ہوگا جب کہ آپ خود حافظ بنیں گے۔ تو لہذا لے کے اپنے بیٹے کو، اور ایک سال کے بعد پھر واپس آتی ہیں کہ جی میرے بھی تاج کا انتظام ہو چکا ہے اور آپ کے بھی تاج کا انتظام ہو چکا ہے، لہذا ہمارے باپ بیٹوں دونوں کو دستہ بندی کر دیجیے۔ چونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس انسان کا بچے چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو اگر حافظ بن جائے تو اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، جس کی روشنی سورج سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس جب اپنے گھر کے اندر موجود ہوگا یا کتنا مقام مرتبہ اس کو حاصل ہوگا۔ تو محترم بزرگ دوستو، یا اپنی اولادوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، لہذا دین کی موٹی موٹی باتیں تو سب کے بال ہونی چاہیے، لیکن عجیب طرف تماشا یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہیں ان کو دین کی موٹی موٹی بات حاصل نہیں ہے، نماز حاصل نہیں ہے، یا اگر اسے نماز سننے لگے، قرآن کریم کی آیت کریمہ سننے لگے، یا قرآن کریم کی چند صورتیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ سننے لگے، ان کے پاس نہیں ہے، اور تمام چیزیں ان کی یاد ہوتی ہیں، یا دنیا کی تمام چیزیں یاد ہوتی ہیں، فلمی تمام چیزیں یاد ہوتی ہیں، اور دنیا کی جو حالات ہیں تمام یاد ہوتی ہیں، لیکن عجیب طرف تماشا یہ ہے جو کلمہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے وہ ہمارے بچوں کی یاد نہیں ہوتی ہے، نوجوانوں کی یاد نہیں، بوڑھوں کی یاد نہیں ہوتی ہے، ہماری مستورات کی یاد نہیں ہوتی ہے۔ کتنا عجیب بات ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ بنوں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن دین کے تعلق سے ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اعلیٰ بنیں؟ دین کے تعلق سے کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری نماز سب سے اچھی ہو اور ہم سب سے زیادہ مسائل کو جاننے والے ہوں، علماء کرام کے پاس سے بیٹھ کر علم حدیث کو حاصل کرنے والے ہوں؟ یا جو انسان علماء کرام کے پاس سے بیٹھے گا اس کے پاس علم آئے گا، جب علم آئے گا تو انسانیت آئے گی، انسانیت آئے گی تو لہذا وہ لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک اختیار کرے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان ہیں، ہم پڑوسی پریشان ہیں، اگر ذرا سی بات ہو جائے پڑوسی کے تعلق سے اس سے تعلق کر لیتے ہیں اور اسے ایسا منہ موڑ لیتے ہیں کہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے، یا تمام برائیاں اس کے اندر ہو جاتی ہیں، لہذا اپنے ملنے جلنے والوں سے کہتی ہے تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، اور اگر رشتے والے آ جائیں اس کے یہاں اور ان کی ہماری ملاقات ہو جائے پھر دیکھیے ہمارا پورا چٹھا پوری داستان کے سامنے رکھ دیتی ہیں، اگر رشتہ کرنے کے اس کا ارادہ بھی ہو تو ہمارے پڑوسی وہ چلا جاتا ہے کہ لہذا کہ بھئی اس کے اندر بڑی برائیاں ہیں۔ تو محترم بزرگ دوستو، لہذا اپنے پڑوسیوں کا احترام کیجئے، ان کے ساتھ میں محبتوں کا معاملہ کیجئے، اگر پڑوسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو ان سے جا کر لہذا معافی طلب کیجئے، اگر ان سے بھی غلطی ہو جائے تو جائیے، خود جائیے، ان کو احساس ہوگا کہ غلطی میں نے کی ہے اور یہ خود میرے پاس آ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے تعلق سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ بات تشریف لائے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا کہ اسے میراث کے اندر شامل کر ڈالیں گے، لیکن آج ہمیں کہ ہم پڑوسی کے ساتھ میں ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ہماری لہذا جان کے دشمن بن جاتی ہیں، وہ برائیاں کرنے لگتی ہیں، روزمرہ کی لڑائیاں ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کام ان کے پاس آ جائے، کوئی ایسا سخت معاملہ پیش آ جائے تو فون آواز دے کہ آؤ ادھر آؤ، لہذا ہمارے کام میں ہاتھ بٹاؤ، کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں ہاتھ بڑھانا چاہیے، لہذا ہم ایسے ہوں کہ لہذا محلے والے کہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے جو ہمارے کام آ سکتا ہے، لہذا اس کو بلائیے۔ اگر کوئی کسی کا شوہر، کسی کا گھر والا، کسی کا مکان مالک کہیں جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کام کر ڈالیں۔ ہر مفتی عزیز الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم گزری ہیں، فتح دارالعلوم انہی کا لکھا ہوا ہے، لہذا ان کے بارے میں آتا ہے کہ دیوبند کے اندر وہ جاتے تھے، گاؤں کے مکانوں میں جاتے تھے، جو لہذا جن کے شوہر کہیں باہر گئے ہوئے تھے ان کے گھروں میں جاتے تھے اور جا کر معلوم کیا کرتے تھے کہ کچھ منگانا ہے تو کہتی کہ مجھے پیاز منگانی ہے، دوسری کہتی کہ یہ مجھے لہسن منگانا ہے، کوئی کہتی مجھے سبزی منگانی ہے۔ تو اس طرح تمام عورتوں کی مستورات کی جن کے شوہر نہیں ہوا کرتے تھے لہذا تمام کی لہذا ضروریات کو پورا کرتے تھے بازار سے، اور اس کے بعد میں کوئی کہتی کہ میں نے تو آپ سے پیاز منگائی تھی آپ ہری مرچ چلے آئے ہیں، تو وہ کہتے کہ لہذا میں اس کو واپس لے جاؤں گا اور واپس کر دوں گا، بہرحال کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھے کہ اپنے آپ کا ایسا خادم بنائے ملت کا، ایسا قوم کو نفع پہنچانے والا بنائے کہ لوگ یہ کہیں کہ واقعتاً یہ بڑا قوم ملت کا خادم ہے، یہ ہمارے کام آنے والا ہے۔ جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنیں، ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اور تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم
اگر ذرا سے کوئی کام کر ڈالیں تو اس کا احسان جتاتے ہیں، حالانکہ احسان جتانا انسان کے لیے یہ غلط بات ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے سے اور تکلیف کے ذریعے سے ضائع مت کرو۔ آج ہم اگر کسی کو کام آ جائیں تو لہذا اپنی زبان پر لے آتے ہیں، فلاں موقع پہ میں نے آپ کے پاس آدمی احسان کیا ہے، فلاں موقع پر آپ کے میں کام آیا تھا، اس وقت میں آپ پٹ رہے تھے، آپ کے ساتھ یہ ہونے والا تھا، میں نے جا کر آپ کی جان بچائی ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، ہم سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لہذا لوگ کام آئے اور اپنی زبان سے اپنی لہذا کوئی تکلیف نہ پہنچائیں نہ احسان جتائیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو محترم بزرگ دوستو، اگر ہم نے اپنے کیے کام کا احسان جتلا دیا تو یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے کام کو عقاد کر ڈالا، بیکار کر ڈالا ہے، ہم نے دنیا ہی کے اندر اس کو خراب کر ڈالا ہے۔ یاد رکھ دنیا میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اسے ضروری ہے کہ ہم لوگ نفع پہنچانے بنے۔ وہ سب سے بہترین نفع پہنچانے کی ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ انسان علم سیکھے اور دوسروں کو علم سکھائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع عنایت فرمایا ہے۔ آج ہمارے درمیان میں اکابر ملت تشریف فرمایا ہے، حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، جو ایک ہندوستان کے جیت عالم دین و تشریف فرما ہے۔ حضرت محمد شکیل صاحب دامت برکاتہم وہ تشریف لا چکی ہیں، اور مسجد کے تعلق سے لہذا آتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اعظم گڑھ علاقے کے ایک شخص تھے، وہ چلے گئے تھے حرم شریف میں، مکہ چلے گئے تھے سن 70 کی دہائی میں، لہذا چلے گئے تھے، ان کے پاس پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں تھا، لہذا وہ چلے گئے تھے، تو وہاں لوگ ان کو ہدیہ دیا کرتے تھے، تو اس ہدیے سے جو انہوں نے مسجد بنوائی ہے 50 مساجد سے زائد انہوں نے بنوائی ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے 6 کروڑ کے علاقے سے ایک مسجد بنوائی، اس ہدیے جو لوگ نے دیا کرتے تھے، اور جو لوگ ان کو معاوضہ دیا کرتے تھے پانی لانے کا، خدمت کرنے کا، لہذا اس کے ذریعے سے انہوں نے بیواؤں کی خدمت کی ہے، بے شمار بیواؤں کو لہذا خادم بنے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ ان کو ایسی جیب میں رکھ دیا کرتے تھے، تو لہذا وہ 3 جیب بنا کی تھی، بہت سے صدقات دیا کرتے تھے، تو صدقات کے ذریعے سے تو مدارس کی مدد کیا کرتے تھے، اور ہدایہ کے ذریعے سے علماء کی اور مساجد کی تعمیر کراتے تھے۔ تو محترم بزرگ دوستو، اس سے ضروری ہے کہ ہم مسجدوں کی جو ادھورا کام ہے لہذا اس کو مکمل طریقے سے پائے تکمیل کو پہنچائے، اور علم حدیث علم قرآن کو اپنے بچوں کو پڑھانے والا بنائے، علماء کرام کی محفلوں میں مجلسوں میں لہذا ان کو لائیں۔ ماشاءاللہ یہاں بچوں کا بھی ادارہ ہے، جہاں طالبہ ماشاءاللہ طالبات وہ علم حدیث علم قرآن حاصل کر رہی ہیں، اور عالمہ کورس ماشاءاللہ یہاں شروع ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ ادھر بھی یہاں بچے حفظ قرآن ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، تو بہرحال بچوں کو دین تعلیم سے راستہ پراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔